سورہ زخرف رکوع نمبر 6 تلاوت. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورہ زخرف رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے جب ہی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ. انہوں نے تم سے یہ نہ کہی مگر نہ حق جھگڑے کو بلکہ وہ ہیں جھگڑالو لوگ. وہ تو نہیں مگر ایک بندہ جس پر ہم نے احسان فرمایا اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا. اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے بساتے. اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میرے پیروں ہونا یہ سیدھی راہ ہے. اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ روشن نشانیاں لایا اس نے فرمایا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعد وہ باتیں جن میں تم اختلاف رکھتے ہو. تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. بے شک اللہ میرا رب اور تمہارا رب تو اسے پوجو یہ سیدھی راہ ہے. پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے. کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو. گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار. سورہ زخرف رکوع نمبر 6 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ زخرف کے رکوع نمبر 6 میں کافروں اور مشرکوں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی نبی کی مثال ان کو دی جاتی تو وہ نبی کے ساتھ ہنسنے لگتے. انبیاء کی مثالیں ہمیں دے تو چھوڑو جی انبیاء وہ تو بڑے ہیں. انبیاء یا تو یوں مزاح کرتے ہمیں نبیوں کی مثالیں نہ دو جی وہ دور گیا آیا. ایسی بات آج کل مسلمانوں کے اندر بھی ہوتی ہے نا. عورتیں بھی کسی عورت کو اگر کسی نبی کی مثال دے دو حضرت سیدہ مریم کی مثال دے دو اور جی ان کی مثالیں نہ دو جی وہ تو بڑے تھے جی بس گزر گئے. آج کی بات کرو آج کے دور کی بات کرو. شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے. خبردار اس طرح کا بے ادبی کا جملہ مت بولو. اگر کسی مسئلے پر اکابرین کی بزرگان دین کی صحابہ اکرام کی صحابیات کی اہل بیت اطہار کی رسول پاک کے خاندان مبارک کی صحابہ اکرام کے خاندان کی اولیاء اللہ کی رسول پاک کی کسی نبی کی کوئی مثال دی جا رہی ہو تو خبردار آگے سے فت تنک کر کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا کوئی مرد یا کوئی عورت یہ مت بولے چھوڑو جی یہ وہ پرانی مثالیں. استغفر اللہ یہ کافروں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے ادبی اور گستاخی سے بچائے. ہمیں تو مثالیں چاہیے ان کی ان کو چھوڑ کر اور کون سی مثال ہے جو لوگی. اور تو ہمارے لیے تو سب سے بہترین مثال ہی فاطمہ الزہرا کی زندگی میں ہے. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی زندگی میں ہے. خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں ہے. سیدہ زینب کی زندگی میں ہے. سیدہ رقیہ کی زندگی میں ہے. ان ہستیوں کی زندگی میں حضرت ام سلیم کی زندگی میں ہے. ان ہستیوں کی زندگی میں ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے جھوک کے مصطفیٰ کریم کے ڈیرے کے پھیرے لگائے ہیں.
وہی تو ہمارے لیے مثال ہے. اس لیے ان کی مثال اگر بیان ہو رہی ہو تو ادب سے سن لیا کریں. اگر وہ اپنے خلاف جا رہی ہے فرض کیا تو پھر بھی کہو کہ اللہ میری اصلاح کر دے. اگر اپنے حق میں جا رہی ہے تو پھر کہو اللہ تیرا شکر ہے. لیکن یہ کیا ہوا؟ نہ جی نہ، ہمیں ان کی مثال نہ دو. توبہ استغفار. جس نے اس طرح انکار کیا اس کو خدا کا ڈر کرنا چاہیے، کہیں یہ بے ادبی اور گستاخی میں نہ آ جائے. اور آ جاتی ہے یہ بات بے ادبی اور گستاخی میں، اس سے بچنا چاہیے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. تو مثال دی گئی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ہمارے بندے، ہم نے ان پر انعام کیا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو مثال بنایا ہے. تو تم ان سے مذاق کرتے ہو؟ مذاق نہ کرو، ادب کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے فیض حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو اور غلامی رسول اپنا لو. جو حضور فرما رہے ہیں اس کے پیچھے چلو. فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سارے دوست سہیلیاں ساتھ چھوڑ جائیں گی. اور تو کوئی سہیلی تمہارے کام نہیں آئے گی. سب سہیلیاں ساتھ چھوڑ جائیں گی، سب دوست ساتھ چھوڑ جائیں گی. مردو تمہارے سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے. یہ دنیا والے، یہ اقتدار والے، یہ دنیا کی ہوس والے کوئی ساتھ نہیں دے گا. ہاں ساری دوستیاں ٹوٹ جائیں گی یا اللہ. بادشاہ کی دوستی ٹوٹ جائے گی، سردار کی دوستی ٹوٹ جائے گی، جاگیردار کی دوستی ٹوٹ جائے گی، وزیر کی دوستی ٹوٹ جائے گی، امیر کی دوستی ٹوٹ جائے گی، جج کی دوستی ٹوٹ جائے گی، ڈاکٹر کی دوستی ٹوٹ جائے گی. ہاں بڑے کی دوستی ٹوٹ جائے گی، چھوٹے کی دوستی ٹوٹ جائے گی، رشتہ دار کی دوستی ٹوٹ جائے گی، فیملی کی دوستی ٹوٹ جائے گی، دوستوں کی دوستی ٹوٹ جائے گی، سہیلیوں کی سہیلیاں روٹ جائیں گی، سہیلیوں کی سہیلیاں ٹوٹ جائیں گی، پھوٹ جائیں گی. کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا. وہ صاحبتہ و بنی، بیوی کا دشمن ہو جائے گا شوہر، شوہر کی دشمن ہو جائے گی بیوی، بیٹے ماں باپ کے دشمن ہو جائیں گے. قرآن ہے وہ فصیلتہ التی تؤوی، وہ مکان، وہ جائیداد، وہ بھی اپنے کام نہیں آئے گی. وہ کنبہ، وہ قبیلہ جس پر ناز کرتے تھے، یہ میری قوم، یہ میری برادری، یہ میرے لوگ، کوئی کام نہیں آئے گا. یا اللہ سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی دوستی اس دن کام نہیں آئے گی. فرمایا ہاں سب دنیا کی مقصد کی خاطر بنائی گئی تمام دوستیاں ٹوٹ جائیں گی الا المتقین. میرے نام کی لگی ہوئی دوستیاں ادھر بھی قائم رہیں گی، ادھر بھی قائم رہیں گی. میرے مصطفیٰ کی دوستیاں قائم رہیں گی، اولیاء اللہ کی دوستیاں قائم رہیں گی. قادری ادھر بھی قادری ہیں، ادھر بھی دوستی ہوگی. نقشبندی ادھر بھی نقشبندی ہیں، ادھر بھی دوستی ہوگی. چشتی دوست ہوں گے، اویسی دوست ہوں گے، اتاری دوست ہوں گے، سیفی دوست ہوں گے، حنفی دوست ہوں گے، مالکی دوست ہوں گے، شافعی دوست ہوں گے. کیوں؟ یہ دوستیاں کسی دنیا کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ دوستیاں کملی والے آقا کی نسبت کی وجہ سے ہیں. الا المتقین، یہ وہ دوستیاں ہیں جو کام آئیں گی. جی اللہ اللہ اللہ. دوستو دوستی لگانی ہے تو یہ دوستی لگاؤ، دوستی قرآن کی. یہ قرآن کی دوستی کام آئے گی، تقوی کی دوستی کام آئے گی. تو دوستی ایسے لوگوں سے لگاؤ کہ جو تمہارے کام آئے آخرت میں بھی، اور وہ دنیا کے مطلب سے ہٹ کر ہو. پیر و مرشد کو اس لیے نہ پکڑو کہ ہم نے پیر صاحب کو پکڑ لیا تو اب ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے، کوئی بانڈ شانڈ کھل جائے گا، کوئی پلاٹ شلاٹ مل جائے گا، کوئی پیر صاحب کوئی پھوک بتائیں گے، کوئی وظیفہ بتائیں گے تو بس نوٹ ہی نوٹ آ جائیں گے. دنیا کی ہوس کی خاطر اپنے پیروں سے تعلق مت جوڑو. مولوی صاحب کے قریب ہو جائیں گے. یہ مولوی صاحب کے پیچھے جج بھی نماز پڑھتے ہیں، مولوی صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات والے لوگ ہیں، مولوی صاحب سے دوستی لگا لو، کل کو کام آ جائیں گے. نہ، دین والوں سے تعلق دنیا کی خاطر مت رکھا کرو. جب بھی آل رسول سے
اماموں سے، خطیبوں سے، پیروں سے، بزرگوں سے تعلق جوڑو تو اس میں دنیا کو پیچھے کر دو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر تعلق رکھو۔ اور اسی طرح مولویوں کو بھی یہی چاہیے، پیروں کو بھی یہی چاہیے، خطیبوں کو بھی یہی چاہیے، درس والوں کو بھی یہی چاہیے۔ کوئی میرے نزدیک آ رہا ہے، کوئی مرید ہو رہا ہے، کوئی مریدنی بن رہی ہے، کوئی عقیدت مند بن رہا ہے، تو اس کی دنیا کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، بس یہ اس لیے کہ یہ قریب آیا ہے، میں اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کا پیغام ڈال دوں، میں اس کے دل کے اندر توحید اور رسالت کا بیج ڈال دوں، یاد الہی سے جو غفلت اس کے اندر ہے وہ دور کر کے اسے یاد الہی والا بنا دوں۔ ادھر سے بھی دوستی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے، اور ادھر سے بھی دوستی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی دوستیاں اور ایسی سنگتیں عطا فرمائے، ایسی دوستیاں اور ایسی سنگتیں عطا فرمائے۔ یہی دوستیاں اور یہی سنگتیں کام آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ حضور جو ہی ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث شریف آئی ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز تھے، تو ایک شخص دروازے کے پاس کھڑا حضور کو دیکھ رہا تھا اور روئے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور علیہ السلام کی نظر مبارک جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، حضور کی نظر اس طرف ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا آپ کو کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ حضور بیان کر رہے ہیں، بیان کے دوران امتی کے آنسو دیکھیں، بیان چھوڑ دیا، امتی کی طرف متوجہ ہو گئے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا حضور آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ، لیکن ان سے مل بھی نہیں سکا، جس سے محبت کرتا ہے اس جیسا بھی نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ جس سے محبت ہے اس جیسا بھی نہیں، جس سے محبت ہے اس سے ملا بھی نہیں۔ یہ خواتین بھی سن رہی ہیں تو میں اس کا ترجمہ ذرا خواتین کے حساب سے بھی کر لوں کہ جس سے وہ محبت کرتی ہے اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اس سے ملی بھی نہیں، جس سے محبت کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس کے قربت بھی نہیں پائی، اس کے قریب بھی نہ ہو سکی، اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر محبت ہے، مل نہ سکی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے محبت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت ہے، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان سے مل سکی، نہ ان کی قربت پا سکی، نہ ان کی صحبت اٹھا سکی۔ سیدہ رابعہ بصری سے پیار ہو گیا ہے کسی خاتون کو، اب وہ سوچتی ہے محبت تو ہے مجھے ان سے مگر میں نے ان کو پایا نہیں، تو یہ سوال کرنے کا مقصود تھا اس صحابی کا۔ حضور آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو، المرء مع من احبا، قیامت والے دن حشر اس بندے کا اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کر رہا ہوگا۔ خواتین دلوں میں رسول کی محبت پیدا کر لو، اللہ کے نبی سے چاہت پیدا کر لو، اللہ کے نبی سے درود و سلام پڑھو۔ مردو اللہ کے نبی سے پیار کرو، نبی کی اہل بیت سے پیار کرو، نبی کے صحابہ کرام سے پیار کرو، نبی کے خاندان سے پیار کرو، تم ان سے پیار کرو، اولیاء اللہ سے پیار کرو، غوث پاک سے پیار کرو۔ اور الحمدللہ سنی کو سب سے پیار ہے، غوث پاک سے پیار ہے، اولیاء اللہ سے پیار ہے، صحابہ کرام سے پیار ہے، اہل بیت سے پیار ہے، رسول پاک سے پیار ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ اٹھے گا جو محبت والا ہے، سچے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اور قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ پیار اور یہ محبت وہاں سلامت ہوگا۔ تو جب یہ اٹھے گا تو یہ ایک طرف اپنے آپ کو دیکھے گا اور ایک طرف دیکھے گا یہ کون ہستی کھڑے ہیں، بتایا جائے گا۔ قرآن کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتہ آ کر رب کا پیغام دے گا، ھذا الذی کنت تحبہ فیہ، یہ کون ہے؟ یہ غوث پاک ہے،
یہ کون ہے؟ یہ داتا صاحب ہے. یہ کون ہے؟ یہ خواجہ اجمیر نگری. یہ خواجہ اجمیر ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت شاذلی. یہ کون ہے؟ یہ اویس کرنی. یہ کون ہے؟ یہ مولا علی. یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق. وہ کبھی خود کو دیکھے گا, کبھی اتنی اونچی ہستیوں کو دیکھے گا. یہ کون ہے؟ یہ آقا علیہ السلام ہے. یہ تیرے آقا ہے. وہ دیکھے گا میں کہاں اور یہ کہاں. آواز آئے گی ھذا الذی کنت تحبہ فیہ, یہ وہ ہستی ہے جن سے تو میری وجہ سے پیار کرتا تھا. اس وقت تو جدا تھا, آج میں نے ان کو ملا دیا ہے. ایک اور حدیث شریف سن لو, مجھے اس موقع پر یاد آ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامت ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فیہ. اللہ پاک ایک بندہ ہوگا جو مشرق میں رہتا ہوگا, دوسرا مغرب میں رہتا ہوگا, دونوں آپس میں محبت کرتے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کی خاطر, صرف اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہوں گے. کہ زندگی میں ملاقات نہیں ہو سکی ہوگی, لیکن کیا ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا, لجمع اللہ تعالی بینہما یوم القیامہ, قیامت کا دن ہوگا, مشرق والے کو اٹھا کے ادھر کرے گا, اس کو اٹھا کے ادھر, دونوں کو قریب کرے گا. وہ دونوں ایک دوسرے سے کہیں گے ہم زندگی بھر ایک دوسرے سے اندیکھا پیار کرتے رہے ہیں, کبھی مل نہیں سکے تھے, آج اللہ نے ملا دیا, کیا وجہ ہوئی؟ آواز آئے گی ھذا الذی کنت تحبہ فیہ, میری خاطر آپس میں پیار کر کے بچھڑ بچھڑ کے رہنے والے, آج میں اپنے سامنے تمہیں ملا رہا ہوں, آج میں ملاقات کرا رہا ہوں. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اولیاء کی محبت کی برکات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے, صحابہ کرام کی محبت کی برکات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے, اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کے جلوے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے.